بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NN نیوز کے ساتھ میں ہوں طاہر شہزاد۔ پاکستان جب بنا تو ڈالر پورے 4 روپے کا بھی نہیں تھا، لیکن اب اس کی قیمت دیکھیں۔ لیکن چائنا نے پاکستانی معیشت کو استحکام دینے کے لیے اہم ترین قدم اٹھا لیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ BOI کے مطابق پاکستان کو مالیاتی چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور چین نے BRB اور پاکستانی روپیز PKR میں لین دین کے لیے معاہدہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم جلدی امریکی ڈالر کے ساتھ RMB میں ڈیل کر سکتے ہیں۔ دونوں آپشنز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ چین اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کے لیے RMBPR کے استعمال کے لیے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا ICBC اور بینک آف چائنا کے ساتھ ڈیل کرے۔ یاد رکھیں RMB چین کی سرکاری کرنسی اور دنیا کی ریزرو کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا میں 8ویں سب سے زیادہ تجارت کی جانے والے کرنسی بھی ہے۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق دونوں ممالک کی کرنسیوں کی شرح تبادلہ چائنا فارن ایکس ٹریڈنگ سسٹم CFETS اور پاکستان میں سرحد پار کرنسی مارکیٹ کے طور پر اعلان کردہ مجاز بینکوں میں طے پایا۔ اس وقت چین اور پاکستان کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات ہیں۔ پاکستان نے بڑے پیمانے پر مشینری، ٹرانسپورٹ کا سامان، لوہا، سٹیل اور ٹیکسٹائل وغیرہ چین سے درآمد کیے۔ چین نے پاکستان سے ٹیکسٹائل وسائل پر مبنی اشیاء، کپڑے وغیرہ درآمد کیے۔ CPEC نے پاکستان کی معاشی ترقی اور معاش میں بہتری کو زبردست فروغ دیا ہے۔ اس کے مثبت معاشی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی چین کو چاول کی برآمدات $225.25 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن GACC کے مطابق ٹوٹا چاول کی فروخت پہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 41% اضافہ ہوا۔ چائنا نے اس سال پاکستان سے چاول کی مختلف اقسام کی 575 ٹن سے زائد درآمد کی ہے۔ یاد رکھیں چین نے اس سے قبل پاکستان کو تجویز دی تھی کہ وہ چینی کرنسی میں تجارت اور لین دین کو فروغ دینے کے لیے RMB کیپٹل سرکولیشن سسٹم قائم کرے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ سعودی عرب جیسی بڑی معیشت بھی ڈالر کے متبادل کی طرف پہنچ چکی ہے۔ در حقیقت یہ ڈالر کے دور کے خاتمے کا آغاز ہے۔ پیٹرو ڈالر کی اصطلاح 70 کی دہائی میں استعمال میں آئی، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کے کاروبار میں بین الاقوامی لین دین کے لیے ترجیحی کرنسی کے طور پر ڈالر کی پوزیشن اس سے کم ہوتی گئی۔ چینی کرنسی یار میں ادائیگی سے متعلق یہ خبر سعودی ذرائع کے حوالے سے سامنے آئی۔ اس سال تیل کا عالمی کاروبار $2.7 ارب تک پہنچنے کا تخمینہ ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کرنسی میں تیل خریدا اور بیچا جائے گا اس میں اچھی خاصی لیکوڈیٹی ہونی چاہیے۔ اس وقت ڈالر ہی وہ کرنسی ہے جس کے ذریعے یہ کام بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ڈالر کی لیکوڈیٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی شرح تبادلہ دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں لین دین کے لیے سب سے زیادہ مقبول ہے۔ تیل کے عالمی بحران کے وقت 1974 میں امریکہ اور سعودی عرب میں ایک معاہدہ طے پایا کہ امریکہ اور سعودی عرب تیل کا لین دین ڈالر میں کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب نے اپنی رقم امریکی ٹریجری بانڈز میں لگائی۔ کئی ممالک سعودی عرب کے نقش قدم پر چل پڑے اور پوری دنیا میں تیل کی قیمت ڈالر میں طے ہونے لگی۔ یہ وجہ تھی کہ دنیا بھر کے ممالک نے تیل خریدنے کے لیے زر مبادلہ ذخائر کو ڈالر میں رکھنا شروع کر دیا تاکہ وہ تیل اور ٹریجری بانڈز خرید سکے۔ مغربی ممالک میں سرمایہ کاری کریں اور دیگر غیر ملکی اشیاء اور دیگر ساز و سامان درآمد کر سکے۔ دنیا بھر کے ممالک جس رقم پر اپنے ذخائر رکھتے ہیں ان میں سے 60% سے زائد ڈالر ہے۔ امریکی طاقت کو بڑھانے میں پیٹرو ڈالر کی معیشت کا بہت بڑا کردار ہے۔ USA انرجی انفارمیشن ایڈیشن کے مطابق سعودی عرب کے تیل کے درآمدات کا 77% ایشیائی منڈیوں میں جاتا ہے اور صرف 10% یورپ میں رہ جاتا ہے۔ امریکہ میں روزانہ 15 لاکھ بیرل تیل جاتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر سعودی عرب اور تیل برآمد کرنے والے دیگر ممالک اب چین اور دیگر ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کا تیل ان منڈیوں تک پہنچتا رہے۔ سعودی کمپنی ہرامکو نے حال ہی میں چین کے ساتھ پیٹرول کیمیکل کمپلیکس اور ریفائنری بنانے کے لیے شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ گوادر میں بھی ایک اور ریفائنری بنائی جا رہی ہے۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں بہترین تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، لیکن اب اس کا مقامی کرنسی میں سودا ہوگا۔ ڈالر کی بجائے دوسری کرنسی استعمال کرنے کی بحث 50 سال سے زائد پرانی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں چینی کرنسی یوان میں خریداری کی بحث بھی تیز ہو گئی ہے۔ دراصل بات اب سامنے آ چکی ہے، اور اس سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں کافی کشیدگی ظاہر ہو رہی ہے۔ روس کے یوکرین پہ حملے میں بدلتے ہوئے جغرافی سیاسی ماحول کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ سعودی عرب چین کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور سعودی عرب سے خریدے گئے تیل کی ادائیگی مقامی کرنسی میں کی جائے تو یہ نظام سعودی عرب اور چین دونوں کے لیے انشورنس پالیسی جیسا ہوگا۔ چین کے مطابق کسی بھی ملک کا کسی دوسرے ملک اپنے حریف کے بارے میں کھلے انداز میں ایسی بات کرنا معنی رکھتا ہے۔ دنیا میں سپر پاور کے لیے دفاعی صلاحیت کا مضبوط ہونا تو ضروری ہے، مگر سب سے ہے معاشی ترقی اور استحکام کے بغیر کوئی بھی ریاست سپر پاور کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتی۔
اس کی وجہ اس کی دفاعی طاقت نہیں بلکہ اس کی مضبوط اقتصادیات ہوتی ہیں۔ اس لیے چین اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ پاکستان اور چین کے تعلقات کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔